ایک بیٹی بتایا گیا، غریب آدمی، مزدوری نہیں مل رہی، بوڑھا ہو گیا تھا بیچارہ، منڈی میں جاتا نا کوئی مزدوری نہیں لیتا، 2-4-5 دن ہو گیا تو ادھار پہنچا لے کر تو کھانا کھایا، اب ہفتہ دن گزر گئے، چولہا جلنا مشکل ہو گیا، اور قربان جاؤ باپ بھی بھوکا ہے، ماں بھی بھوکی ہے، نوجوان بیٹی گھر میں وہ بھی بھوکی ہے، پریشان۔ یہ بیٹی سوچنے لگی میرا باپ بوڑھا ہو گیا ہے، کوئی اس کو مزدوری پہ نہیں رکھتا ہے، تو بیٹی بولی کہ ایسی جوانی کا میں کیا کروں گی کہ میرے گھر میں چولہا نہ جلے۔ بیٹی نے نیت کر لی کہ چاہے جو ہو جائے کل میں اپنے گھر کا چولہا جلاؤں گی۔ صبح ہوئی، غسل کی، نیا کپڑا پہن لی، اور ماں سے کہی کہ اماں 2-4 گھنٹے کے لیے میں جا رہی ہوں کسی سہیلی سے ملنے کے لیے، اجازت دے دو۔ ماں نے اجازت دے دیا۔ وہ لڑکی جا کر بس یوں سمجھ لو کہ چوراہے پہ، بازار کے چوراہے پہ جا کے کھڑی ہو گئی کہ کوئی نوجوان آئے گا، کوئی دل فیک عاشق آئے گا، میرے حسن و جمال کو دیکھے گا، میری خوبصورتی کو دیکھے گا، میری جوانی کو دیکھے گا، گناہوں کا دعوت دے گا تو کچھ پیسے ملیں گے، میں گناہ کر لوں گی تاکہ میرے گھر کا چولہا جل جائے۔ میرے بچوں، نوجوانوں سنو، صبح سے لے کر وہ لڑکی شام تک کھڑی رہی چوراہے پر، کسی لڑکے نے اس کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھی۔ یہ لڑکی مایوس ہو کر گھر آئی، ماں پریشان تھی کہ 2-4 گھنٹہ کہہ کر گئی تھی، یہ تو شام ہو گیا ابھی تک بیٹی آئی نہیں۔ جب بیٹی آئی تو ماں رونے لگی، باپ بھی پریشان ہو گیا، بیٹی کہاں گئی تھی؟ بچی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ باپ نے پوچھا کہ بیٹی روتی کیوں ہے، بتا تو صحیح، کوئی بات ہوا؟ انہوں نے کہا کہ ابا کوئی بات نہیں، گھر میں چولہا نہیں جل رہا تھا، آپ کو مزدوری نہیں مل رہی تھی، میں سوچی کہ شاید میری جوانی اس وقت کام آ جائے، میں گئی تھی چوراہے پہ کھڑی رہی بازار کی، لیکن کسی نے میری طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا، کسی نوجوان نے گناہوں کی طرف نہیں بلایا۔ تو اس کا باپ رونے لگا۔ باپ کہتا ہے بیٹی تمہیں بھلا کوئی نوجوان کیسے دیکھتا؟ بیٹا تمہیں بھلا کوئی نوجوان گندی نیت سے کیسے دیکھتا، گندی نظر سے کیسے دیکھتا؟ تیرا باپ آج تک کسی بھی غیر محرم لڑکی کو، عورت کو گندی نظر سے نہیں دیکھا۔ یہ بدلہ ہے، یہ بدلہ ہے۔ اس لیے میرے بچوں، نوجوانوں، ہم پیغام دیتے ہیں اپنی نظر کو ہمیشہ کا کہتے ہیں حفاظت میں رکھو، کسی غیر محرم کو نہیں دیکھنا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ایک جنگ کے موقع پر کچھ قیدی مدینے میں آئے، جنگ ہار گئے تو قیدی بنا کر مدینے آئے، اس میں ایک لڑکی بھی تھی، جوان لڑکی تھی، وہ آ کے کھڑی ہو گئی تو اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی اس بچی پر، سر پہ کپڑا نہیں ہے۔ آپ نے اپنی چادر دی ایک صحابی کو کہ جاؤ اس بچی کے سر پہ رکھ دو، تو صحابی کہنے لگا کہ یا رسول اللہ یہ مسلمان کی بیٹی نہیں ہے، بچی نہیں ہے، یہ کلمہ نہیں پڑھی ہے۔ آپ نے فرمایا سنو، بیٹی کسی کی بھی ہو، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، اس کے سر پہ دوپٹہ ڈالو اور اس کا گھر جہاں ہے اس کے گھر تک پہنچاؤ۔ یہ میرا مذہب اسلام ہے۔ میری بیٹیوں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر علی سے کہتے علی جب میں انتقال کر جاؤں میرے جنازے کی جنازہ دین کے اجالے میں مت نکالنا، مت اٹھانا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شوہر تھے پوچھے کہ فاطمہ اس میں بات کیا ہے؟ تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے اس لیے کہ علی آج تک میں نے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا ہے، نہ اس نے مجھے دیکھا ہے، میں نہیں چاہتی کہ میرا جنازہ اٹھے تو کوئی غیر محرم میرے جنازے پہ نظر رکھے۔ آج سوچئے میرے گھر کا کیا حال ہے، آج کیا حالات ہیں ہمارے گھر کے گھروں کے اندر میں۔ قربان جاؤ، کچھ نوجوان نئی نئی شادی کر کے اپنی بیوی کو موٹر سائیکل پہ بٹھاتے ہیں، آج جاتے ہیں پورنیہ، خوب گھومے گا، لائن بازار چتروانی، لائن بازار چتروانی، اب وہ کیا کہتے ہیں ہردا، اب پورا پورنیہ گھمائے۔ اچھا ایسے نہیں گھمائے گا، بعض نوجوان اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ دوپٹہ گلے میں لگا لو تاکہ لوگ دیکھے میری بیوی بیوٹی فل ہے۔
اس لیے نوجوانوں توبہ کرو. یا ایھا آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اللہ کا قرآن کہتا ہے خود بھی بچو, بیوی کو بھی بچاؤ, بیٹے کو بھی بچاؤ, بیٹی کو بھی بچاؤ. یا اللہ کس سے بچائیں؟ وقودھا الناس والحجارہ, اس آگ سے جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوگا. تم بھی بچو, بیٹی کو بھی بچاؤ, بیٹا کو بھی بچاؤ, اپنے اہل و عیال کو بچاؤ, اس آگ سے بچاؤ. کیسی ادا تھی او بچی نصرت کے لیے میں کہہ رہا ہوں. کس کے لیے کہہ رہا ہوں؟ نصرت پروین. بولو بھائی, ڈاکٹر نصرت پروین, ذرا زور سے بولیے, کیا نام ہے؟ کیسی ادا تھی, کیسی ادا تھی, کیسا تھا تیور, کیسی ادا تھی, کیسا تھا تیور. اللہ اکبر, اللہ اکبر, کیسی ادا تھی, کیسا تھا تیور. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ماتھے پہ شرم و حیا کا ہے جھومر, کبھی ماتھے پہ شرم و حیا کا ہے جھومر. کچھ بھی ہو رہنا ہے پردے کے اندر, ماتھے پہ شرم و حیا کا ہے جھومر. کچھ بھی ہو رہنا ہے پردے کے اندر. ہاتھوں سے چھوٹے نہ, ہاتھوں سے چھوٹے نہ زہرا کی چادر. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور یہ شعر, بے پردگی کی کلائی مروڑو, پردہ کبھی بیٹیوں تم نہ چھوڑو. بے پردگی کی کلائی مروڑو, پردے کو بیٹیوں کبھی تم نہ چھوڑو. تم سمجھو پردے, تم سمجھو پردے کو ہی اپنا زیور. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کیسی ادا تھی, کیسا تھا تیور. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. اللہ کہتا ہے عورتوں تم گھروں میں بیٹھی رہو, ایام جاہلیت کی عورتوں کی طرح بناؤ سنگار کر کے بازاروں میں مت گھومو, گھروں میں بیٹھی رہو. تو اپنے عورتوں کو, اپنی بیٹیوں کو ساتھ ہی ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں کہ پردے کی اہمیت بتائیں, پردہ کرنا سکھائیں, تاکہ الحمدللہ ایک بات اور یاد رکھنا, ہم ہر پیغام ہر بیٹی کو, ہندوستان نہیں پوری دنیا کی ہر عورت کو, چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ماننے والی ہو, سب کو یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ پردے میں عورت کا معنی ہی پردہ ہے. عورت کا معنی کیا ہے؟ عورت کا میننگ, اس کا ارتھ, عورت کا میننگ, اس کا ارتھ ہے پردہ, چھپانے والی چیز, چھپانے والی چیز. عورت چھپانے والی چیز ہے, اس کو پردے میں رکھو, اس کو پردے میں رکھو. اور سنو, حدیثوں کے اندر میں آتا ہے جب کوئی ایک عورت بناؤ سنگار کر کے گھر سے اکیلی باہر نکلتی ہے تو دوسرا اس کے ساتھ میں شیطان ہوتا ہے, شیطان ہوتا ہے. اس لیے نوجوانوں اپنی بیوی کو گھماؤ, خوب گھماؤ, لیکن الحمدللہ خود ساتھ میں جاؤ. گھمانا ہے ساتھ میں جاؤ, پردے کے ساتھ لے کے جاؤ, پردے کے ساتھ لے کر جاؤ. پورنیہ مت گھماؤ, کٹیہار مت گھماؤ, سیدھے دلی لے کر چلے جاؤ. کہاں لے جانا ہے؟ اب دلی میں لال قلعہ میں چڑھا دو, بولے گھومتے رہو, لیکن پردے کے ساتھ. بے پردگی نہیں ہے. بیوی کو گھمانا الحمدللہ یہ غلط بات نہیں ہے,
टाइम निकालो, वक्त निकालो, आप वक्त निकालो, बीवी का हक है, बीवी का हक है, उसे घुमाओ भाई, उसकी दिलजोई करो। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मेरी बीवी बेपर्दगी घूमे, मेरी बीवी बेपर्दगी रहे, मेरी बीवी पर्दा ना करे, वो बनाओ सिंगार करके घूमती रहे, फिरती रहे, हम खामोश रहें, लोग देखे और मेरी बात बीवी ना माने। तो ऐसा मर्द के बारे में जो बताया गया है, मैं आपको बताऊं, उसको कहा गया है दयूस। क्या कहा गया, बोलो भाई? दयूस का माने क्या है? अगर बोले तो बर्दाश्त कर पाइएगा? कर लीजिएगा। दयूस कहते हैं, अब क्या बोले हैं बताइए। देखिए, एक आदमी गोश्त लेकर जा रहा है, चिकन गोश्त, एक बर्तन में चिकन गोश्त लेकर जा रहा है, सर पे रखा है, खुला हुआ है, गोश्त में ना कपड़ा है ना ढक्कन है, कुछ नहीं, सर पे लेके जा रहा है। अच्छा, दूसरा आदमी वो भी चिकन लेके जा रहा है, गोश्त लेके जा रहा है बर्तन में, लेकिन उस गोश्त के ऊपर में कपड़ा रखा हुआ है, चादर ढकी हुई है। अब मुझे जरा ईमानदारी से बचाओ मेरे बच्चों, ये जो गोश्त लेकर आदमी रास्ते में जा रहा है, अब वो जो चील जानते हैं ना, अरे चील कौवा जानते हैं ना, तो वो तो हमला करेगा, वो हमला करेगा, झपटेगा, किस पर झपटेगा? चादर वाली गोश्त पर कि नहीं बगैर चादर वाली गोश्त पर? खुला वाले पर। जो गोश्त खुला है उस पर वो झपटेगा, गोश्त की बोटी को उठा के ले उड़ेगा, लेकिन जिस पर चादर ढकी है उस पर उसकी नजर नहीं पड़ेगी, वो नहीं झपटेगा। इसी तरीके से औरत पर्दे की चीज है, पर्दे में जब तक है वो महफूज है, जैसे ही वो बेपर्दे से निकली वो फिर उसकी ना कोई वारंटी है ना कोई गारंटी है, पता नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी बेटियों से कहना चाहेंगे, अपनी बहनों से कहना चाहेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह आपका यह हक है, चाहे वो किसी भी मजहब के मानने वाली हो। अब बताया गया कि सीता जी अल्लाहु अकबर कबीरा, सीता जी के बारे में बताया गया कि उनका देवर सीता जी को नहीं देख पाया था, सीता जी के चेहरे को उनका देवर नहीं देख पाया था। सीता जी इतना पर्दा करती थी, कुर्बान जाओ, हम हर बेटी को पैगाम देना चाहते हैं कि तुम्हारा यह हक है, जब घर से निकलो तो अपने चेहरे को ढांप कर निकलो, अपने बदन को ढांप कर निकलो, ताकि इन आवारा लुच्चों की नजर तुम्हारी ऊपर ना पड़े। औरत की इज्जत पर्दा है। अब भाई औरत की इज्जत क्या है? पर्दे में है ना, पर्दे में है वो, पर्दे में हो, सेफ हो, पर्दे में हो, इज्जत के साथ रहो, इंशाअल्लाह तुम यहां पर्दा करोगी, अल्लाह तुम्हें इसका जज़ा आखिरत में अता फरमाएगा। यही पैगाम है। और नौजवानों से खास कर कहना चाहते हैं कि मेरे बच्चों, नौजवानों, जब रास्ते में चलो, अच्छा सिर्फ औरतों के लिए पर्दा है कि मर्द के लिए भी कुछ पर्दा है कि नहीं है? मर्द के लिए नहीं है। कुरान कहता है, ए मोमिनो, जब रास्ते में चलो अपनी निगाहों को नीची रखो। कहां रखो? नीची रखो। नीची रखने का मतलब क्या है? जब रास्ते में चलो तो नीची रखो, आप भी चल गए, नीची रखो, नीची रखो, अपनी निगाहों को नीची रखो। हमारा ये नौजवान हट्टा कट्ठा उल्लू का पट्ठा, रास्ता चलेगा तो ताक झांक करेगा, कभी इधर देखेगा, कभी उधर देखेगा, कभी उधर देखेगा, कभी इधर देखेगा, अब वो देखते रह जाएगा, हाँ ये ठीक है। देखो, पहली निगाह माफ है, पहली निगाह, हाँ पहली निगाह माफ है। नजर पड़ गई, रास्ते में जा रहे हैं, अब हम जा रहे हैं, वो आ रही है, नजर पड़ गई, नजर झुका लो, पहली नजर माफ। लेकिन गौर से देखना, बार बार देखना। सुनो, ये अल्लाह ने मना किया है, मर्दों के लिए भी हुक्म है कि जब रास्ते में चलो अपने निगाहों को नीची रखो। मेरे बच्चों, नौजवानों, देखो, पाक दामन रहो, पाक दामन बीवी मिलेगी, पाक दामन रहो। हाँ, बीवी है, बीवी है, बीवी को देखो, किसको देखो? अब बोलिएगा कितना देखें? देखते रहो, काम से आओ तो बीवी को देखो। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी माँ बहनों से भी कहना चाहेंगे कि जब शौहर का ऑफिस से आने का टाइम हो, काम से आने का टाइम हो, तो तुम बनाओ सिंगार करके, साफ फ्रेश होकर तैयार रहो। बनाओ सिंगार का हुक्म है, औरतों के लिए बनाओ सिंगार का हुक्म है। बनाओ सिंगार करो, किसके लिए? पड़ोसी के लिए।
شوہر کے لیے بناؤ سنگار کرو. اچھا میری ماں بہنوں کی ایک شکایت ہے. حضرت کیا بولے منا کا ابا نا ہم سے محبت نہیں کرتا ہے, ہمارے بدن میں ہمارے بغل میں نہیں سونا چاہتا ہے. کاہے نہیں سونا چاہتا ہے؟ تم دن بھر کام کرتی ہو, دھان کا ہو گیہوں کا ہو, پورے گھر کا کام کرتی ہو, اللہ اکبر کبیرہ پسینہ نکلتا رہتا ہے, اور رات میں اسی کپڑے میں تم بستر میں سوتی ہو, تو بتاؤ تمہارے بدن سے خوشبو آئے گی کہ بدبو آئے گی؟ ارے بولو بھائی, بدبو آئے گی. یہ مناک باپ جائے گا وہاں؟ وہ تو 80 کی سے بھاگے گا. اس لیے میری ماں بہنوں صاف ستھرا رہو, پاک رہو. اللہ خوبصورت ہے, خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اللہ پاک ہے, پاکی کو پسند کرتا ہے. اس لیے ہر ماں بہنوں سے میں کہنا چاہتا ہوں الحمدللہ پاکیزگی اختیار کرو, ہمیشہ پاک صاف رہو, اپنے شوہر کی خدمت کرو. اور ہر شوہر سے میں کہنا چاہتا ہوں اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو. نوجوانوں مرنا ہے, ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. تو وہاں کی تیاری کریں گے انشاءاللہ؟ ارے وہاں کی تیاری کریں گے انشاءاللہ؟ کتنے لوگ کریں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ, دیکھنا چاہتا ہوں. الحمدللہ ماشاءاللہ. موت تو برحق ہے. اب بہت امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتا دوں, سنو. دنیا کا, پوری دنیا کا سب سے امیر آدمی, سب سے امیر آدمی, سب سے مالدار آدمی, سب سے زیادہ پیسہ جس کے پاس میں ہے, اس کا نام ہے ایلن ماسک. ایلن ماسک. اور قربان جاؤ اللہ اکبر کبیرہ 2013 میں 2013 میں انہوں نے اللہ کا وجود کا انکار کر دیا تھا کہ اس دنیا کو بنانے والا کوئی نہیں ہے, دنیا اپنے آپ بن گئی. لیکن ابھی 2-4-5 دن پہلے ان کا ایک انٹرویو آیا, ابھی ارجنٹی آیا. انہوں نے یہ کہا ہے برملا انٹرویو میں کہ نہیں, اس سنسار کو بنانے والا کوئی ہے, ایک ہے, کریٹر ہے, کوئی ہے, وہ ہے اللہ, وہ ہے خدا. حالانکہ وہ کرسچن مذہب کو ماننے والا ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, اس دھرتی کو بنانے والا, اس سنسار کو بنانے والا, اس آسمان کو بنانے والا, اس سورج کو بنانے والا کوئی نہ کوئی ہے, اور وہی ذات اللہ کی ذات ہے, وہی ذات خدا کی ذات ہے. قربان جاؤ, ساری دنیا کا امیر ترین انسان نے یہ انکشاف کیا ہے, یہ اظہار کیا ہے کہ اس خالق, اس کائنات کو بنانے والا کوئی ہے, اور وہ ایک خدا ہے. اللہ کا وجود, الحمدللہ اللہ کا وجود کو تسلیم کیا انہوں نے کہ کوئی ہے, میرا اللہ ہے, میرا اللہ ہے. مسلمانوں, اس لیے میرے بچوں, نوجوانوں, یہ دنیا ایک بازار ہے, ایک دن ایک بازار بند ہو جائے گا. یہ بازار ایک دن بند ہو جائے گا. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها, یہ زلزلہ آئے گا اور قربان جاؤ زمین پھٹے گی, پانی نکلے گا. یہ بازار ایک دن بند ہو جائے گا. اے نوجوانوں, اے مسلمانوں, جو خریدنا ہے اس بازار سے خرید لو, اپنے نامہ اعمال میں جمع کر لو. زندگی کا کیا بھروسہ, موقع ملے یا نہ ملے, موقع ملے یا نہ ملے. آخرت کی تیاری ہو, قبر کی تیاری ہو, نمازوں کی پابندی. بہت سارے نوجوان ہمارے صرف جمعے کی نماز پڑھتا ہے, اکثر ہے نا, اکثر. اب وہ کہیے 60% نوجوان, میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا, 90% یہ خالی جمن میاں ہے, جمن میاں, خالی جمعہ پڑھے گا. میرے بچوں, نوجوانوں, صرف جمعے کی نماز فرض نہیں ہے, 5 وقتہ نماز بھی فرض ہے. یہ 5 وقتہ نماز کون پڑھے گا؟ یہ خالی جمعہ پڑھے گا. 5 وقتہ نماز کون پڑھے گا؟ بولے دادا پڑھے گا. اچھا, دادو پڑھوے, قربان جاؤ, چچا پڑھے گا, ابا پڑھے گا, اور تم کیا کرے گا؟ اچھا, ظہر میں 15 آدمی, مسجد میں ظہر میں 15 آدمی, عصر میں 12 آدمی, مغرب میں 15 آدمی, اچھا عشاء میں 8 آدمی, اب فجر میں یہ کون نہیں, یہ کہاں گیا؟ ارے بھائی یہ گیا کہاں؟ تو پتا چلا کہ وہ پلنگ کر رہا ہے. مایوس نظر آتے ہیں مسجد کے منارے,
آتے ہی نہیں کوئی مؤذن کے پکارے، مایوس نظر آتے ہیں مسجد کے منارے، آتے ہی نہیں کوئی مؤذن کے پکارے، منبر بھی تو خاموش ہے، محراب ہے سنسان، ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے مسلمان، ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے مسلمان۔ وعدہ کرو جمعے کی نماز بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، پانچوں وقت کی نماز بھی پڑھیں گے۔ کتنے لوگ تیار انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھاؤ، ارے ہاتھ اٹھاؤ، انشاءاللہ پانچوں وقت کی نماز پڑھیں گے الحمدللہ۔ صرف جمعے کی نماز نہیں، الحمدللہ جمعے کی نماز بھی پڑھیں گے، ساتھ ہی ساتھ 5 وقتہ نمازی بھی نماز بھی پڑھیں گے، جو ہر مسلمان عاقل و بالغ کے اوپر میں فرض ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ اس لیے میرے بچوں، نوجوانوں، زندگی بہت مختصر سی ہے، کب کون چلا جائے کہنا مشکل ہے، کب یہ سانسیں رک جائے کہنا مشکل ہے، کب یہ دھڑکن بند ہو جائے کہنا مشکل ہے، کب یہ آنکھیں بند ہو جائے کہنا مشکل ہے۔ یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا دارالعمل ہے۔ یہاں کرو جو یہاں لگاؤ گے، جو یہاں بوؤ گے وہاں کاٹو گے، وہاں ملے گا۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، خاص کر نوجوانوں سے، میرے بچوں نمازوں کی پابندی ہو، قرآن کی تلاوت ہو، ایجوکیشن حاصل کرو، تعلیم حاصل کرو، دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرو۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اچھا شیخ چندہ تو ہو گیا، شاید چندہ ہو گیا نا؟ کر دیں نا اب؟ اچھا بول رہے ہیں، اچھا دیکھیے آپ لوگوں نے چندہ تو دے دیا، ہاں نہیں، اصل بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے تو دے ہی دیا الحمدللہ، اور دیتے رہیے گا۔ یہ مدرسے کا جلسہ ہے، یہ مدرسے ہمارے دینی قلعے ہیں، یہ دینی قلعے ہیں۔ اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کیجیے، ان بچوں کو تعلیم یافتہ بنائیے، اچھی تربیت دیجیے، اور اس لائق بنا دیجیے کہ جب آپ مر جائیے تو یہ بچہ آگے بڑھ کر آپ کے جنازے کی نماز پڑھا دے۔ نہیں سمجھے؟ جب آپ مر جائیے اپنے بچے کو اتنا پڑھا دو کہ جب آپ مر جائیے تو وہ خود جنازے کی نماز پڑھائے۔ ہر نوجوان کو اتنا تعلیم یافتہ ہونا چاہیے کہ اگر بہن کی شادی ہو خود نکاح پڑھائے، بہن کی شادی ہو خود نکاح پڑھاؤ۔ ہر باپ کو اس لائق ہونا چاہیے، بیٹی کی شادی ہو تو خود نکاح پڑھائے۔ اپنے بچے کو جاہل مت رکھو، زمین بیچنی پڑے بیچ دو، زمین بیچنی پڑے بیچ دو، لیکن جاہل مت رکھو۔ میرے بچوں، نوجوانوں، خاص کر میں تم لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، اٹھو، قلم کو پکڑو، کتاب کو پکڑو اور قربان جاؤ، تعلیم حاصل کرو، ایجوکیشن حاصل کرو، جاہل مت رہو، جاہل مت رہو۔ صحرا میں، جنگلوں میں، بیابان میں پڑھو، مینار گر پڑے ہیں تو میدان میں پڑھو، یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے، کل ہونے والا کیا ہے یہ قرآن میں پڑھو، کل ہونے والا کیا ہے یہ قرآن میں پڑھو۔ یہ مدرسے کا جلسہ الحمدللہ سارے لوگوں نے پیسہ دیا ہے، چندہ دیے ہیں آپ، الحمدللہ ادارہ آپ کا ہے، اس کو بنانا ہے، ہمیشہ تعاون کرنا ہے، امداد کرتے رہنا ہے۔ آپ کے تعاون سے یہ مدرسے چلتے ہیں۔ اور سنو مسلمانوں، اس کا بدلہ، اس کا جزا کیا ہے؟ 1 روپے اگر آپ نے صدقہ کیا ہے، 1 روپے اگر آپ نے صدقہ کیا ہے، اللہ 1 روپے کے بدلے میں 7 لاکھ عطا فرمائے گا، 7 لاکھ عطا فرمائے گا۔ تو جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے، ماں چلی گئی، باپ چلا گیا، دادی چلی گئی، دادا چلا گیا، خاندان کے لوگ چلے گئے، قربان جاؤ، ان کے نام سے آپ جو ایصال و ثواب کریں گے، مدرسہ بنا دیں گے، مسجد بنا دیں گے، کار خیر کا کام کریں گے، اللہ ان کے درجات کو بلند عطا فرما دے گا الحمدللہ۔ اس مجلس کے اندر میں ہم یہی گزارش کریں گے جس سے جو ہو سکے، اس لیے کہ آپ نے پہلے دے دیا ہے، آئیے ہم سے مصافحہ کر لیے، اور میرے ہاتھوں میں جو رقم جو بھی بن سکے انشاءاللہ 100، 50، 200، 500، 1000
اور وہ لوگ بھی آ جائیں جو دھان لکھانا چاہتے ہیں. ابھی سیزن بہت کیا کہتے ہیں کہ بہترین سیزن ہوا ہے, کھیتی اچھی ہوئی ماشاءاللہ دھان کی, تو آپ دھان بھی دے سکتے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ. کتنے لوگ تیار ہیں ماشاءاللہ کچھ تعاون کرنے کے لیے, کچھ دینے کے لیے الحمدللہ اس مدرسے میں, چاہے وہ دھان کی شکل میں ہو, مکئی کی سیزن شکل میں ہو, پیسے کی شکل میں ہو, سونا چاندی کی شکل میں ہو, زمین کی شکل میں ہو, جو جس شکل میں تعاون کرنا چاہتے ہیں, دینا چاہتے ہیں, انشاءاللہ کیا کہتے ہیں وہ تعاون کریں. انشاءاللہ ان کے حق میں اور ان کے مرحومین مرحومات کے حق میں بخشش و مغفرت کی دعا کی جائے گی انشاءاللہ. ہے کوئی نوجوان؟ بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ, بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ, قرآن پڑھاؤ, قرآن پڑھاؤ, بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ, قرآن پڑھاؤ, قرآن پڑھاؤ. سرکار کی سیرت پہ ذرا ان کو چلاؤ, قرآن پڑھاؤ, قرآن پڑھاؤ. کوئی بچہ میرا بچ نہ سکے, ہر بچے کو قرآن پڑھاؤ. بیٹی ہے اس کو قرآن پڑھاؤ, بیٹا ہے اس کو قرآن پڑھاؤ. ہم نوجوانوں سے کہنا چاہتے ہیں اگر قرآن نہیں پڑھے ہو آؤ مدرسے میں وقت نکالو, ٹائم لگاؤ. الحمدللہ 15 منٹ. کیا نا بھائی؟ محمد معرفت. الحمدللہ انہوں نے 500 روپے دیے ہیں, اللہ ان کے دینے کو قبول فرمائے, اللہ ان کے والدین کو کربٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ سالا مقام عطا فرما دے. نوجوانوں سے کہنا چاہتے ہیں قرآن نہیں پڑھے ہو یہ افسوس کا مقام ہے, لیکن سنو دل چھوٹا مت کرو, دل چھوٹا نہیں کرنا ہے. عمر ابھی گئی نہیں ہے, انشاءاللہ پڑھ لو گے. 75 سال کا بوڑھا, سنو ابھی حال ہی میں نا 75 سال کا ایک بوڑھا, ایک بزرگ جو ہے 75 سال کا ایک بزرگ الحمدللہ وہ قرآن پاک کو حفظ کیا, حافظ قرآن ہوا. 75 سال کی عمر میں حافظ قرآن ہوا. تمہاری عمر اگر 40 سال ہو گئی, 45 سال ہو گئی, 50 سال ہو گئی, 55 سال, 60 سال ہو گئی تو کوئی مشکل نہیں ہے. آپ کے دلوں کے اندر میں جذبہ ہونا چاہیے کہ الحمدللہ ہم قرآن پڑھیں گے. یہ افسوس کا مقام ہے, پڑھنے میں شرم مت کرو. نہیں قرآن نہیں پڑھنا یہ شرمندگی کی بات ہے, یہ شرم کی بات ہے. ہم قرآن پڑھیں گے, ہم تعلیم حاصل کریں گے, یہ شرم کی بات نہیں ہے, یہ خوشی کی بات ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اس لیے روزانہ کم سے کم 15 سے 20 منٹ ٹائم نکالو. مدرسے کے اندر میں جو ہمارے معلم ہیں, جو ہمارے علماء ہیں, ان کے پاس بیٹھو. انشاءاللہ قرآن سے محبت کرو. انشاءاللہ دیکھنا چند مہینے لگیں گے تم قرآن پڑھنا جان جاؤ گے. پھر اس کے ترجمے کرو, اس کی تفسیر کو پڑھو, اللہ تیری زندگی بدل دے گا. ایک مسلمان کی یہ کہے کہ ہم قرآن نہیں جانتے پڑھنے کے لیے تو یہ افسوس ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اللہ کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے, دوسروں کو سکھائے. اس لیے مسلمانوں, اس لیے میرے بچوں, میرے نوجوانوں, قرآن کو اپنے سینے سے لگاؤ, قرآن کو اپنے گھر میں رکھو, قرآن کی تلاوت کرو, اور قرآن میں جو اللہ کا احکام ہے اس کے مطابق زندگی گزارو. انشاءاللہ یہ دنیا بھی اچھی گزر جائے گی, آخرت سور جائے گی. اصل منزل تو آخرت کا منزل ہے, اصل فکر تو آخرت کی فکر ہونی چاہیے. دنیا جیسے گزارو گے گزر جائے گی, اصل فکر وہاں کی کرو جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا. اس لیے جو بزرگ لوگ ہیں, بوڑھے لوگ ہیں, وہ دل چھوٹا نہ کرے. قرآن نہیں پڑھنے جانے ہیں, مدرسہ جائیے, شیخ کے پاس بیٹھیے, حافظ صاحب کے پاس بیٹھیے, امام صاحب کے پاس بیٹھیے, مفتی صاحب کے پاس بیٹھیے کہ ہم قرآن پڑھنا جانتے ہیں, قرآن پڑھنا سیکھنا چاہتے ہیں. انشاءاللہ کچھ مہینے آپ محنت کریں گے, انشاءاللہ یہ قرآن پاک انشاءاللہ آپ کے سینے میں اتر جائے گا. اس لیے میرے بھائیوں, میرے دوستوں, میرے بزرگوں, میرے نوجوانوں, مدرسے قائم کرو. ہر محلے میں ایک مکتب, ایک مدرسہ ہونا چاہیے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہر محلہ میں مسجد ہونا چاہیے, ہر
نوجوان کو، بوڑھا کو، سب کو نمازی ہونا چاہیے۔ اس لیے بتایا گیا کہ بچہ جب 7 سال کی عمر ہو جائے نماز کا حکم دو۔ ابھی نماز فرض نہیں ہے، 7 سال کی عمر ہے، نماز فرض نہیں ہے، لیکن نماز پڑھنے کا حکم دو۔ لیکن سنو، وہی بچہ جب 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے پھر سختی کرو، نماز نہ پڑھے تو مارو۔ حالانکہ ابھی نماز فرض نہیں ہے، وہ بالغ نہیں ہے، 10 سال میں بالغ نہیں ہے، لیکن کیوں؟ یہ تنبیہ کی جا رہی ہے، ہدایت کرو تاکہ وہ نماز پڑھے۔ جب وہ بالغ ہو جائے تو اس وقت تک وہ پکا سچا نمازی بن جائے، نماز کا اہتمام کرنے والا بن جائے، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والا بن جائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم اپنی ماں بہنوں سے بھی کہنا چاہیں گے، میری ماں بہنوں نمازوں کی پابندی کرو۔ ماں بہنوں کے لیے صرف 4 باتیں ہیں۔ میری ماں بہنوں، پہلا کام، دنیا میں 4 کام کرو، جنت کے 8 دروازے ہیں، جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ سب سے پہلا کام نمازوں کی پابندی کرو۔ دوسرا عمل میری ماں بہنوں، رمضان المبارک کا مہینہ پانا، روزہ رکھنا۔ تیسرا کام اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرنا۔ چوتھا عمل اپنے شوہر کی فرما برداری کرنا، ان کی خدمت کرنا۔ دنیا میں جو عورت یہ 4 کام کر لے، 4 عمل کر لے، انشاءاللہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ تو معزز سامعین کرام، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو باتیں میں نے کہی ہے ہمارے بچوں کو، نوجوانوں کو، بوڑھوں کو یا اللہ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین بولے الحمدللہ۔ اور ساتھ ہی ساتھ نماز پنجگانہ، میرے بچوں مسجدوں کو آباد کرو۔